سعدی شیرازی المعروف شیخ سعدی تقریباً 800 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر نام اب بھی زندہ ہے۔ یہ ہے برکت ان کی 2 کتابوں گلستان اور بوستان کی۔ ان میں قدیم لوگ دانش، سبق آموز قصوں، 30 برس پر محیط سفری واقعات، جن میں سومناتھ مندر کا سفر، قوالی سے توبہ، طرابلس میں غلامی سے بیوی کی غلامی میں آنے جیسے دلچسپ واقعات درج ہیں۔ تفصیل BBC ریڈز میں۔ تحریر و تحقیق BBC کے مرزا عبدالباقی بیگ کی ہے۔ میں ہوں عمر آفریدی۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ اب تو کسی کی تعلیمی لیاقت کا پیمانہ اس کی اسناد یعنی ڈگریاں ہیں، لیکن لگ بھگ 100 سال پہلے بر صغیر میں کسی کی قابلیت کا اندازہ گلستان اور بوستان میں لیاقت سے لگایا جاتا تھا۔ علمی حلقوں میں انہیں سند کی حیثیت حاصل تھی۔ بڑے فخر سے کہا جاتا تھا کہ فلاں نے بچپن ہی میں گلستان اور بوستان پڑھ لی تھیں یا انہیں زبانی یاد تھیں۔ یہ کتابیں تقریباً 750 سال پہلے سعدی شیرازی نے لکھی۔ ان کا پورا نام تو ابو محمد مصلح الدین بن عبداللہ شیرازی تھا، مگر زیادہ شہرت شیخ سعدی کے نام سے ملی۔ کلکتہ یونیورسٹی میں فارسی کے پروفیسر محمد شکیل کہتے ہیں کہ شیخ سعدی کی زندگی کے بارے میں عام معلومات کم ہیں، البتہ انہوں نے اپنی تصانیف میں اپنے بارے میں جو لکھا ہے اس سے ان کی زندگی کا ایک واضح خاکہ سامنے آتا ہے۔ فارسی تاریخ کی کتاب صنادید عجم میں ہے کہ وہ 13ویں صدی کی پہلی دہائی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور 100 سال عمر پائی۔ بعض مورخین نے ان کی عمر 81-82 سال لکھی ہے۔ سعدی کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: 30 سال تعلیم، 30 سال سیاحت اور آخری 30 سال گوشہ نشینی۔ ہندوستان کے سفر اور سومناتھ مندر کے واقعے کا ذکر بوستان کے 8ویں باب میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سومناتھ پہنچے تو دیکھا کہ دور دور سے ہزاروں لوگ ایک بت کی پرستش کے لیے آتے اور مرادیں مانگتے۔ انہیں تعجب ہوا کہ جاندار ایک بے جان کی پرستش کرتے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے ایک پنڈت سے پوچھا تو اس نے پجاریوں کو خبر کر دی۔ شیخ سعدی نے خود کو پجاریوں کے نرغے میں پایا تو کہا کہ وہ خود اس بت کے معتقد ہیں، مگر بستی میں نئے آئے ہیں اور اس بت کی شان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے حقیقت جاننا چاہتے ہیں تاکہ سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کی پوجا کریں۔ بڑے پجاری کو یہ بات پسند آئی اور ان سے رات مندر میں گزارنے کا کہا۔ صبح لوگ جمع ہوئے تو بت نے دعا کے انداز میں اپنا ہاتھ اٹھایا۔ یہ دیکھتے ہی سب جے جے پکارنے لگے۔ پنڈت ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ اب تو کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دکھاوے کا رونا رو کر اپنے سوال پر شرمندگی ظاہر کی۔ پجاری ان کا ہاتھ پکڑ کر بت کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس کا ہاتھ چوما اور بناوٹی عقیدت کا اظہار کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بت کا راز جاننے کے لیے ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ چپکے سے بت کے چبوترے کے پاس گئے اور غور سے جائزہ لینے لگے۔ ان کی نظر ایک پردے پر پڑی جس کے پیچھے ایک پجاری بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈور تھی جس کے کھینچتے ہی بت کا ہاتھ اوپر کو اڑ جاتا۔ لوگ اسے بت کا کرشمہ سمجھتے تھے۔ پجاری شیخ سعدی کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ ڈر گئے کہ کہیں دوسروں کو خبر نہ کر دے جو انہیں پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ وہ پجاری کے پیچھے بھاگے، اسے قابو کیا اور ایک کنویں میں پھینک کر فرار ہو گئے اور ہندوستان سے براستہ یمن حجاز پہنچ گئے۔ فارسی ادب کے بہت سے ناقدین اسے محض ایک افسانہ قرار دیتے ہیں کیونکہ بقول ان کے شیخ سعدی کبھی ہندوستان گئے ہی نہیں۔ دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر اخلاق احمد اہن سوال اٹھاتے ہیں کہ جو سومناتھ سعدی کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل تباہ ہو چکا تھا، اسے وہ کیوں کر دیکھنے گئے ہوں گے؟ مشرق کے سیاحوں میں ابن بطوطہ کے بعد سب سے بڑا سیاح شیخ سعدی کو سمجھا جاتا ہے۔ معروف شاعر اور مورخ الطاف حسین حالی نے اپنی تصنیف حیات سعدی میں لکھا ہے کہ سعدی مشرق میں خراسان، ترکستان اور تاتار تک گئے اور بلخ و کاشغر میں مقیم رہے، جنوب میں سومناتھ تک گئے اور ایک مدت تک وہاں ٹھہرے، اور پھر مغربی ہندوستان میں گھوم پھر کر دریا کی راہ سے ملک عرب کو چلے گئے۔ شمال و مغرب کی طرف عراق، عجم، آذربائیجان، عراق، عرب، شام، فلسطین
اور ایشیا کوچک میں ان کا بارہا گزر ہوا۔ اصفہان، بصرہ، کوفہ، بیت المقدس، طرابلس، الشرق، دمشق، دیار بکر اور اقصائے روم کے شہروں اور قریوں میں مدت تک ان کی آمد و رفت رہی۔ وہ منگول اور اہل فرنگ کے اسیر رہے۔ انہوں نے اپنی اسیری کا ایک واقعہ گلستان میں نقل کیا ہے جو اس طرح ہے کہ وہ اہل دمشق سے ناراض ہو کر فلسطین کے جنگلوں میں رہنے لگے، جہاں سے انہیں عیسائیوں نے پکڑ لیا۔ اس وقت طرابلس میں شہر کی حفاظت کے لیے خندقیں کھودی جا رہی تھیں اور انہیں یہودی اسیروں کے ساتھ کھدائی کے کام پر لگا دیا گیا۔ اس دوران حلب کے ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے شیخ کو پہچان لیا اور انہیں 10 دینار ادا کر کے قید سے رہائی دلوائی اور 100 دینار مہر کے عوض اپنی بیٹی سے شادی کروا دی۔ کچھ مدت ان کے ساتھ گزاری، لیکن بیوی کی بدمزاجی سے تنگ آ گئے۔ ایک بار ان کی بیوی نے تانا دیا کہ تم وہی ہونا جسے اس کے والد نے 10 دینار میں خریدا تھا؟ سعدی نے جواب دیا کہ بے شک میں وہی ہوں جسے 10 دینار میں خریدا گیا اور 100 دینار میں آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ الطاف حسین حالی نے لکھا کہ سعدی کی تربیت ان کے والد نے کی تھی، جو علم سے زیادہ زہد کی جانب متوجہ تھے، اس لیے شروع میں سعدی پر بھی زہد کا غلبہ رہا، مگر والد کی وفات کے بعد جب وہ اس زمانے کے سب سے مقبول تعلیمی ادارے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرنے گئے تو ان میں علم کا شوق پیدا ہوا۔ مشہور ہے کہ شیخ سعدی کو بچپن سے قوالی سننے کا ایسا شوق تھا کہ اپنے استاد ابن جوزی کے منع کرنے کے باوجود بھی سما کی محفلوں میں جانے سے باز نہ آتے۔ ایک بار انہیں ایک بہت کرخت آواز والے قوال کو رات بھر سننا پڑا۔ محفل ختم ہوئی تو سعدی نے اپنی دستار اور 1 دینار قوال کی نظر کیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن سعدی نے ان سے کہا کہ ان پر قوال کی کرامت ظاہر ہو گئی ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے استاد انہیں ہمیشہ سما کی محفلوں میں جانے سے منع کرتے تھے، جس کا ان پر کبھی اثر نہیں ہوا، مگر اس قوال کو سننے کے بعد انہوں نے ایسی محفلوں سے توبہ کر لی ہے۔ شیخ سعدی نے اپنی تصنیف گلستان میں لکھا ہے کہ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ ادب کس سے سیکھا، تو ان کا جواب تھا بے ادبوں سے۔ پوچھنے والے نے کہا وہ کیسے؟ تو حکیم لقمان نے جواب دیا کہ ان کی جو بات انہیں پسند نہ آتی وہ خود بھی اس سے پرہیز کرتے تھے۔ سعدی کا یہ حکمت سے پر جملہ ضرب المثل ہے۔ ان کی تصانیف میں ایسی بہت سی ضرب الامثال موجود ہیں۔ پروفیسر شکیل کہتے ہیں کہ آج دنیا کو جس انسان دوستی، اخلاقیات اور احترام کی ضرورت ہے وہ شیخ سعدی کے ہاں بہترین شکل میں موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعدی نے نہ صرف شعر میں بلکہ نثر میں بھی اپنا نہ مٹنے والا نقش چھوڑا ہے، اور انسان کو جب بھی انسانیت کی ضرورت ہوگی تو ان کے الفاظ لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ امریکی فلسفی شاعر رالف ایمرسن نے سعدی کو دوستی، محبت، خودی اور سکون کا شاعر قرار دیا ہے۔ ان کے بقول اگرچہ سعدی کے پاس حافظ جیسی شاعرانہ پرواز نہیں ہے، لیکن ان میں عقل، عملی احساس اور اخلاقی جذبات ہیں۔ ان کے پاس سکھانے کی جبلت ہے اور فرینکلن کی طرح ہر واقعے سے اخلاقیات کا پہلو نکالنے کا ملکہ ہے۔ گوشہ نشینی میں سعدی کو یہ احساس ستانے لگا کہ انہوں نے علم حاصل کیا، دنیا کی سیر کی، لیکن کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ ایک دوست کے اصرار پر انہوں نے گوشہ نشینی ترک کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے اسی دوست کے ساتھ شیراز میں باغ بہشت کی سیر کو گئے۔ بہار کا زمانہ تھا۔ دوست نے کچھ پھول چن کر پیش کیے تو شیخ سعدی نے کہا کہ یہ پھول تو مرجھانے والے ہیں، مگر وہ ایسی کتاب لکھیں گے جو مرجھائے نہ۔ اسی لیے انہوں نے اپنے شعری مجموعے کا نام گلستان رکھا اور لکھا کہ پھول کی زندگی تو 5-6 دن ہے، لیکن ان کی یہ تصنیف سدا بہار۔ وہ زیادہ تر درویشوں کی طرح بے سر و سامان رہے اور دوران سفر سخت تکلیفیں اٹھائیں۔ جہاں گئے وہاں کام کیا۔ شیخ سعدی نے بہت زمانے تک بیت المقدس اور شام کے شہروں میں ماشکی یعنی پانی بھر کر لانے اور پلانے کا کام کیا۔ گلستان میں وہ اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی زمانے کی سختی اور آسمان کی گردش کا شکوہ نہیں کیا، مگر ایک موقع پر دامن استقلال ہاتھ سے چھوٹ گیا کہ نہ ان کے پاؤں میں جوتا تھا نہ خریدنے کی حیثیت۔ اسی حالت میں جامع مسجد پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اس وقت خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے ننگے پاؤں کو غنیمت جانا۔ BBC Reads
BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے. تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے.